بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 23ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے فعل حال کے صیغے اور ان سے فقرے۔ یعنی سب سے پہلے صاحب کتاب فعل حال کے صیغے جو آتے ہیں جو ان کو ذکر کریں گے، اور پھر فعل حال کے ان صیغوں کو جملوں اور فقروں کے درمیان استعمال کر کے بتلائیں گے۔ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فعل کی 6 قسمیں آتی ہیں، جس میں سے چوتھی قسم حال ہے۔ ماضی، مضارع اور ماضی مستقبل مضارع 3 قسم ہوئی، اور چوتھی قسم ہے حال، اور 5ویں ہے امر، اور 6ٹھی ہے نہیں۔ تو یہ فعل کی چوتھی قسم ہے فعل حال۔ فعل حال کس کو کہتے ہیں؟ فعل حال وہ فعل ہے جس میں زمانہ موجودہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ یعنی فعل حال میں یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی موجودہ زمانہ، جو زمانہ بھی چل رہا ہے، اس میں کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے می آید، وہ آتا ہے، زید می آید، زید آتا ہے۔ یعنی ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں زید کے آنے کا عمل پایا گیا ہے۔ تو یہ ہے فعل حال۔ اب فعل حال کیسے بناتے ہیں؟ تو مضارع کے شروع میں می آید، مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگانے سے حال بن جاتا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں اگر می لگا دیں یا ہمی لگا دیں تو وہ فعل مضارع فعل حال بن جاتا ہے۔ جیسے آید، آید فعل مضارع ہے، تو آیت کا ترجمہ ہوگا آتا ہے یا آئے گا، لیکن اگر ہم اسی کے شروع می لگا دیں تو می آیت کا ترجمہ ہوگا وہ آتا ہے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فعل حال کی جو 6 صیغے آتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ می کند ترجمہ ہوگا وہ کرتا ہے، واحد غائب۔ می کنند وہ کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، جمع غائب۔ می کنی تو کرتا ہے، می کنید تم سب کرتے ہو، می کنم میں کرتا ہوں، می کنیم ہم سب کرتے ہیں۔ تو یہ 6 صیغے ہو گئے حال کے۔ اب ان 6 صیغوں کو جملوں میں استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو کہہ رہے احمد مشق می کند۔ احمد ایک نام ہے، اور مشق کے معنی مشق کرنا، کسی چیز کی پریکٹس کرنا، اور می کنند فعل حال کے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ احمد مشق می کنند، احمد مشق کرتا ہے۔ آہا نماز می کنند، آہا وہ لوگ، وہ سب نماز می کنند کرتے ہیں۔ تو می کنند فعل حال کے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ آہا نماز می کنند، وہ سب نماز پڑھتے ہیں۔ تو چہ می کنی، تو چہ کیا می کنی کرتا ہے، تو چہ می کنی تو کیا کرتا ہے۔ تو می کنی یہ واحد حاضر، فعل حال سے واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ من کار می کنم، من میں، کار کام، می کنم کرتا ہوں۔ من کار می کنم میں کام کرتا ہوں، فعل حال کے جمع واحد متکلم کا صیغہ۔ شما سلام می کنید، شما تم سب سلام می کنید کرتے ہو۔ شما سلام می کنید تم سب سلام کرتے ہو۔ می کنید فعل حال سے جمع متکلم جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ شما سلام می کنید تم سب سلام کرتے ہو۔ ما مشق می کنیم، ما ہم لوگ، مشق می کنیم کرتے ہیں۔ تو می کنیم فعل حال سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ما مشق می کنیم ہم مشق کرتے ہیں۔ آگے ہے او خانہ نمی رود، وہ گھر نہیں جاتا۔ او خانہ وہ خانہ گھر، نمی رود نہیں جاتا ہے۔ تو می رود یہ فعل حال سے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ او خانہ نمی رود وہ گھر نہیں جاتا ہے۔ آہا بمسجد می روند، آہا
وہ سب بمسجد مسجد میں می رون جاتے ہیں. تو می رون یہ فعل حال کے واحد غائب کا جمع غائب کا صیغہ ہے. آہاں وہ سب بمسجد می رون وہ سب مسجد میں جاتے ہیں. تو بشہر می روی تو یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے جب ہم ترجمہ کریں گے تو شروع میں کیا کا اضافہ کریں گے. تو بشہر می روی کیا تو مسجد جاتا ہے. تو می روی یہ فعل حال سے واحد حاضر کا صیغہ ہے. تو بشہر می روی کیا تو مسجد شہر جاتا ہے. اب جواب نے نہیں. تو نے یہ نفی میں جواب دینے کے لیے نے استعمال ہوتا ہے اور اس بات میں جواب دینے کے لیے بلے استعمال ہوتا ہے. نے نہیں. من بمدرسہ اسلامیہ می روم میں مدرسہ اسلامیہ جاتا ہوں. تو من بمدرسہ اسلامیہ می روم میں می روم یہ فعل حال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے. شما کجا می روید شما تم سب کجا کہاں می روید جاتے ہو. تو می روید یہ فعل حال سے جمع حاضر کا صیغہ ہے. شما کجا می روید تم سب کہاں جاتے ہو. ما بخواندن ترجمہ کلام اللہ می رویم. ما ہم سب بخواندن تو خواندن سے خواندن ہے پڑھنا، خواندن پڑھنا. ترجمہ کلام اللہ کا ترجمہ یعنی قرآن شریف کا ترجمہ می رویم جمع متکلم فعل حال سے. ما بخواندن ترجمہ کلام اللہ می رویم ہم لوگ کلام اللہ کا قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے جاتے ہیں. تو چہ می نویسی تو ترجمہ ہوگا تو چہ می نویسی تو کیا لکھتا ہے. می نویسی یہ واحد حاضر فعل حال سے واحد حاضر کا صیغہ ہے. تو ترجمہ ہوگا تو چہ می نویسی تو کیا لکھتا ہے. من سبق خود می نویسم میں اپنا سبق لکھتا ہوں. من میں سبق خود اپنا سبق می نویسم لکھتا ہوں. نویسم واحد متکلم کا صیغہ. تو میں اپنا سبق لکھتا ہوں. شما کتاب خود می گیرد تو شما تم سب کتاب خود اپنی کتاب می گیرد پکڑتے ہو لیتے ہو. تو ہے تو شما تم سب کتاب خود چونکہ سوالی جملہ ہے اس لیے کیا کا اضافہ کریں گے. شما کتاب خود می گیرد کیا تم اپنی کتاب لیتے ہو. بلے ہاں می گیریم ہم لیتے ہیں. من ای کتاب می گیرم من میں ای کتاب اس کتاب کو می گیرم لیتا ہوں. می گیرم واحد متکلم کا صیغہ. من ای کتاب می گیرم میں اس کتاب کو لیتا ہوں. اب دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں عیب کہ نہ دارد کسی میں عیب نہیں ہے. عیب کہ نہ دارد تو ترجمہ میں کیا کا اضافہ کریں گے. کیا کسی میں عیب نہیں ہے. سوالی جملہ یعنی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو بے عیب ہے. جواب کریں عیب نیست کوئی عیب نہیں ہے. عیب نیست کوئی عیب نہیں ہے. احمد کجا رفت احمد کجا رفت احمد کہاں جاتا ہے یا احمد کہاں گیا. احمد کجا رفت احمد کہاں گیا. پس می آید پس کے معنی پیچھے اور پس کے معنی پیچھے اور می آید آتا ہے. پس می آید پیچھے پیچھے آتا ہے. او کلام اللہ حفظ می خواند وہ کلام اللہ حفظ پڑھتا ہے. او وہ کلام اللہ اللہ کا کلام حفظ می خواند
حفظ پڑھتا ہے، تو یعنی زبانی یاد کرتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے می خواند یہ حال ہے۔ وہ کلام اللہ حفظ می خواند، وہ کلام اللہ حفظ پڑھتا ہے۔ تو دیدہ می خوانی، سوالیہ جملہ، تو شروع میں کیا کا اضافہ کریں گے؟ کیا تو دیدہ می خوانی، کیا تو دیکھ کر پڑھتا ہے؟ یعنی تو کلام اللہ جو ہے حفظ پڑھتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے؟ تو جواب ہے بلے، ہاں، یعنی میں دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ آگے سوال دوسرا ہے زبان فارسی می دانی، تو چونکہ سوالیہ جملہ اس لیے شروع میں کیا کا اضافہ کریں گے؟ زبان فارسی می دانی، کیا تو فارسی زبان می دانی جانتا ہے؟ کیا تو فارسی زبان جانتا ہے؟ چیزیں می دانم، تو چیز کے معنی چیز، اور اسی سے جب ہم نے نکرہ بنایا چیزیں تو اب ترجمہ ہوگا کوئی چیز۔ چیزیں می دانم، میں کچھ جانتا ہوں۔ چیزیں می دانم، میں کچھ جانتا ہوں، یعنی فارسی زبان مجھے پوری نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی آتی ہے۔ تو بمسجد جامع می روی، کیا تو جامع مسجد میں می روی جاتا ہے؟ تو بمسجد جامع می روی، کیا تو جامع مسجد میں جاتا ہے؟ سوالی جملہ، تو می روی یہ فعل حال سے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ روز جمعہ می روم، جمعے کے دن میں جاتا ہوں۔ می روم جب واحد متکلم کا صیغہ فعل حال سے۔ برادر شما چہ می خواند، برادر شما تمہارا بھائی، برادر شما تمہارا بھائی چہ می خواند کیا پڑھتا ہے؟ برادر شما چہ می خواند، تمہارا بھائی کیا پڑھتا ہے؟ سوالیہ جملہ ہے، تو می خواند واحد غائب کا صیغہ ہے فعل حال سے۔ ہرچہ من می خوانم او می خواند، ہرچہ من می خوانم جو کچھ میں پڑھتا ہوں او وہ بھی می خواند پڑھتا ہے۔ ہرچہ من می خوانم جو کچھ میں پڑھتا ہوں او می خواند وہ پڑھتا ہے۔ اس میں می خوانم اور می خواند دونوں فعل حال ہیں۔ می خوانم واحد متکلم، می خواند واحد غائب کا صیغہ ہے۔ پدر شما چہ می کند، پدر شما تمہارا باپ چہ می کند کیا کرتا ہے؟ تو می کند فعل حال سے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ غذا می خورد، کھانا کھاتا ہے، غذا می خورد کھانا کھاتے ہیں۔ محمود یہ خطاب ہے اس لیے رک جائیں گے۔ محمود یعنی اے محمود، محمود اے محمود کتاب خود چرا نمی خوانی، تو اپنی کتاب چرا نمی خوانی کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو نمی خوانی، می خوانی جو ہے یہ فعل حال سے واحد غائب کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کتاب خود اپنی کتاب چرا نمی خوانی کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اگر می دانی چرا نمی گوئی، اگر می دانی اگر تو جانتا ہے، فعل حال سے واحد حاضر کا صیغہ۔ اگر می دانی اگر تو جانتا ہے، چرا نمی گوئی کیوں نہیں کہتا ہے؟ آگے ہے مدرسہ جائے خواندن است، مدرسہ کے معنی مدرسہ، جائے معنی جگہ، جا معنی جگہ اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے۔ خواندن پڑھنا مصدر ہے، است ہے۔ مدرسہ جائے خواندن است، مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے، نہ جائے بیہودہ گفتن، نہ کہ بیہودہ بکنے کی جگہ۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔